والسلام کے فرامین میں سے ایک حدیث مبارکہ پیش کی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے ان کا صحیح معانی مطلب مفہوم بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بیان کرنے کے بعد، سننے سمجھنے کے بعد مجھے آپ سب کو اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، یہ ماہ رمضان برکتوں والا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا اس بابرکت مہینے کا، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومن مسلمانوں پر روزے فرض کیے اور محبوب نے رات کی عبادت صلاۃ تراویح کو سنت ٹھہرایا۔ اور ماہ رمضان یقیناً عظمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے، اور خصوصاً ماہ رمضان کی عبادت یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی گھر کی عبادت، اس کی سب سے زیادہ جاننے والی آپ کی گھر والی امی عائشہ صدیقہ بنت صدیق عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے۔ حتیٰ کہ آپ کے متعلق یہ آتا ہے کہ نبی کے پورے دین کے آدھے مسائل اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ملے، اور یہ آپ کی ازواج مطہرات میں سے سب سے زیادہ آپ کو معروف تھی۔ اور کیوں نہ صدیق کہتے ہیں سچ سچے، صدیقہ بنت صدیق، سچی اور سچے کی بیٹی۔ آپ کی سچائی کا یہ عالم ہے، شان اور عظمت کا یہ عالم ہے کہ اللہ نے آپ کی شان اقدس میں، آپ کی صفائی میں سورہ نور نازل فرمائی، اور اس میں محبوب کی اس گھر والی جو کہ امہات المومنین میں سے مومنوں کی ماں ہے، صفائی پیش ہے۔ واحد یہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے جن کی اللہ نے اپنے کلام میں صداقت اور صفائی پیش کی۔ اس سے بڑھ کر کیا ہو کہ نبی کے بستر پہ ہیں، کل کو میدان قیامت میں جب حساب و کتاب ہو جائے گا، جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مقام رکھتی ہیں کہ وہ نبی علیہ السلام کے بستر میں، جس طرح پوری مخلوق میں سب سے اعلیٰ الفا بیرا پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اسی طرح آپ کا مرتبہ مقام بھی جنت میں اعلیٰ ہوگا، اسی اعلیٰ مقام میں آپ کی گھر والی ہوں گی، دیگر واجب مطالعات بھی ہوں گی، لیکن ان کو یہ شان اور شرف حاصل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آپ کی دین کے مسائل کی سب سے زیادہ عالم و فقیہ، اور خصوصاً آپ کی نماز گھر میں زیادہ پڑھی جاتی تھی، اس کی بھی زیادہ جاننے والی، اور ان سے مسائل آخری سے زیادہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے بہرحال ماہ رمضان برکتوں والا مہینہ ہے۔ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں میں نے اپنے کلام کو نازل فرمایا، اور نبی علیہ السلام نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ ماہ رمضان کی جو 3 عشرے ہیں، اس کا اول حصہ اول ہوا پہلا عشرہ رحمت کا ہے، وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ درمیانی حصہ اس کی مغفرت کا ہے، اور آخرُ عِتْقٌ مِنَ النَّارِ آخری عشرہ جہنم سے آزادی ہے۔ محبوب کا رمضان کس طرح تھا؟ میرے تیرے محبوب کائنات کا نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ماہ رمضان میں کس انداز سے عبادت کرتے، کس انداز سے تلاوت کرتے؟ حدیث پاک میں آتا ہے کہ آپ باقی دنوں میں، باقی مہینوں میں تو قرآن پڑھتے اور اس کا دور بھی ہوتا، لیکن ماہ رمضان میں جبریل کے ساتھ 2 مرتبہ قرآن کرتے قرآن، اور کثرت سے تلاوت، کثرت سے عبادت آپ کی عادت مبارکہ تھی پورے سال میں، لیکن ماہ رمضان
رمضان میں آپ کی عبادت بنسبت 11 مہینوں کے بڑھ جاتی ہے۔ یہ آپ کی ماہ رمضان کا مہینہ جو ہے اس میں آپ کی عبادت، تلاوت، ذکر، اذکار بنسبت دوسرے مہینوں سے بھی بڑھ جاتا ہے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عام حالت میں، عام دنوں میں عبادت اتنی کرتے رب ذوالجلال کی کہ پاؤں مبارک پر برہم، حتیٰ کہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتی ہے کہ میں نے عرض کیا محبوبہ یہ آپ تو بخشے بخشائے ہیں، آپ اتنا گریہ زاری کیوں کر رہے ہیں، اتنی عبادت کیوں کر رہے ہیں کہ پاؤں مبارک پر برہم آ جاتا ہے؟ تو محبوب نے فرمایا یا عائشہ افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو محبوب نے اللہ کے شکر کا طریقہ عبادت کثرت سے کرنے کو کرا کہ یہ ہے اللہ تعالیٰ کا شکر کا۔ لیکن آج کچھ لوگ شکر ادا کرنے کے اور طریقے بنائے، تو بہرحال طریقہ تو وہی چلے گا جو محبوب کا ہے، جو میرے رب ذوالجلال کا لاڈلا پیغمبر، پوری کائنات کا سردار پیغمبر ہے، جو طریقہ اس کا ہے وہی چلے گا، وہی اللہ کو قبول ہے۔ تم جتنے بنا لو اپنی طرف سے وہ طریقے قابل قبول نہیں، شکر کے انداز آپ جتنے بنا لیں ان اللہ کے ہاں اس کی مقبولیت نہیں، جو مقبولیت میرے محبوب کے طریقے میں، اتباع میں ہے، آپ کی اطاعت میں۔ تو محبوب عام دنوں میں بھی یہ عبادت یا مہینوں میں بھی اس طرح کرتے تھے، لیکن جب ماہ رمضان آتا تو ماہ رمضان میں آپ کی عبادت کچھ بڑھ جائے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، جیسا کہ میرے بھائی نے عنوان بھی یہی دیا، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے یعنی سیرت، ہم ان کی سیرت کیا بیان کریں گے، کر بھی نہیں سکتے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والی ہو، صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہو، جس کا مقام یہ کہ ساری کائنات کے سردار نبی کی گھر والی ہو، اس کا بیان ہم شان کیا کر سکتے ہیں؟ لیکن انہی سے ماہ رمضان کی عبادت کے بارے میں ہم نے کچھ ان کے ارشادات، ان کی روایات کو آپ کے سامنے رکھنا ہے، ساتھ ساتھ بات کو کھولنا بھی ہے۔ اما جی فرماتی ہیں جب ماہ رمضان داخل ہوتا تو معلوم کیا کرتے؟ شدہ میزان، آپ عبادت کے لیے کمر کس کرتے اور لم یاتی فراشی، اپنے بستر پر تشریف نہیں لاتے حتیٰ ینصرف، حتیٰ کہ ماہ رمضان گزر جاتا، ساری رات آپ عبادت میں لگے رہتے۔ ماہ رمضان میں آپ کی عادت مبارکہ تھی۔ یہ حدیث امام ابن خزیمہ اور امام بہقی نے حدیث نقل کی ہے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے۔ دوسری روایت کا لفظ ہے کہ جب ماہ رمضان داخل ہوتا تو محبوب آپ کی نماز کا کیا ہوتا؟ کاسورت صلاۃ، آپ کی نماز بعد نسبت دیگر 11 مہینوں کے زیادہ ہو جاتی ہے، بڑھ جاتی۔ 11 مہینے میں جو اللہ کی عبادت کرتے تھے وہی ترتیب نہیں رکھتے تھے، بلکہ اما جی فرماتی ہیں کاسورت صلاۃ، آپ کی نماز بڑھ جاتی، زیادہ ہو جاتی، اور پھر حتیٰ کہ عبادت کرتے کرتے تغیر لونہ، آپ کا تو رنگ بھی بدل جاتا۔ یہ ہاتھ تھا پاک پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا، خصوصاً بخاری مسلم میں اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت کہ جب آپ ماہ رمضان میں آخری عشرہ آتا خاص کر، پھر تو اور بھی شدت سے کیا عبادت ہے۔ لفظ ہے جب آخری عشرہ آتا، بخاری اور مسلم میں ہے، تو آپ کیا کرتے؟ احیا لیلا، ساری رات جاگ شدہ بیدہ ہو، احیا لیلا ہو، عبادت کے لیے کمر کس لیتے اور ساری رات جاگتے، وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، گھر والوں کو بھی جگاتے، اور میرے گھر والے اے ازواج مطہرات اٹھو، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت اٹھانے والا ہے، لوٹ لو، اللہ تعالیٰ کو راضی کر لو، عبادت کثرت سے کرو، تلاوت کثرت سے کرو، رب ذوالجلال کو لوٹو، اٹھو، جاگو اور عبادت۔ محبوب اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے اور عبادت میں لگاتے۔ یہ محبوب کی ماہ رمضان میں عبادت کی حالت تھی کہ کثرت عبادت ہو جاتی بعد نسبت 11 مہینوں کے۔ یہ جو سنت اور نفل عبادت ہے اس کو آپ بے فائدہ نہ سمجھیں۔ بعض لوگوں نے اتنا ان کو بے فائدہ سمجھا ہے، پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے، ہاں جی، لیکن نہ
اس کو بے فائدہ نہ سمجھو۔ بخاری اور مسلم میں حدیث ہے، حدیث قدسی۔ حدیث قدسی اسے کہتے ہیں جس میں فرمان تو اللہ کا کلام ہے، لیکن محبوب اپنی زبان مبارک سے امت تک بات کو پہنچائے۔ قرآن کی صورت میں نہ ہو، حدیث کی کتاب میں ہو اور رب ذوالجلال کی بات ہو، اس کو کہتے ہیں حدیث قدسی۔ محبوب نے فرمایا کہ رب ذوالجلال فرماتا ہے جب میرا بندہ یتقرب بالنوافل، جب میرے قرب حاصل کرنے کے لیے نفلی عبادت کرتا ہے، سنن اور نوافل ایک ہی کیٹیگری کی ہے، فرمایا جب یہ کثرت سے عبادت کرتا ہے میرے قرب حاصل کرنے کے لیے، فرمایا میں پھر اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے بات کرتا ہے، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے دیکھتا ہے، میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے پکڑتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے سنتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے چلتا ہے۔ تو بظاہر یہ بات سمجھ آنے والی نہیں ہے، لیکن اس کو کھولا، وضاحت کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربت حاصل کرنے والا ہے کہ جو اللہ کہہ رہے ہیں کہ میں زبان بنتا ہوں، کان بنتا ہوں، آنکھ بنتا ہوں، ہاتھ بنتا ہوں، پاؤں بنتا ہوں، اس کا کیا مطلب ہے؟ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ اور امام محمود بن احمد العینی نے بخاری شریف اور کی شرح کی، عمدۃ القاری اور فتح القاری، اس کے اندر اس حدیث کی ایکسپلین کی، وضاحت شرح کی، تاکہ کھولا کہ اللہ کا ہاتھ بننا، زبان بننے کا کیا مطلب ہے۔ فرمایا جب بندہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے عبادت کر کے اتنا قرب حاصل کرتا ہے رب کا، پھر اللہ تعالیٰ اس کی زبان بن جاتا ہے، اس کی آنکھ بن جاتا ہے، ہاتھ بن جاتا ہے، کان بن جاتا ہے۔ تو مطلب اس کا یہ ہے کہ جب اللہ کا قرب اس کو نصیب ہو جاتا ہے، پھر وہ زبان سے بات نہیں کرتا جب تک اللہ کی رضا نہ ہو، اور آنکھ سے دیکھتا نہیں جب تک اللہ کی رضا نہ ہو، کان سے بات سنتا نہیں جب تک اللہ کی رضا نہ ہو، ہاتھ سے پکڑتا نہیں جب تک اللہ کی رضا نہ ہو، اور پاؤں سے چل کے نہیں جاتا جب تک اللہ کی رضا نہ ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ کے آنکھ، کان، زبان، ہاتھ اور پاؤں بندہ ہے۔ اللہ آدمی کے اندر حلول نہیں کر جاتا، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا قرب حاصل ہو جاتا ہے، تو اس کی یہ حالت ہوتی ہے۔ تو کیا بھائی جو آدمی اللہ کے اتنا قریب ہو جائے، جس کو اللہ کا قرب حاصل ہو، اس کے مقام کا اور اس کے مرتبے کی کوئی حد ہوگا کہ نہیں ہوگا، کوئی حد ہوگی کہ نہیں ہوگی، اور ہر مسلمان کو چاہیے کہ اللہ کا قرب حاصل کرے۔ تو پتہ چلا اس حدیث قدسی سے کہ کثرت عبادت اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے، اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے۔ اسی طرح مشکات میں حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک صحابی ہے وہ عرض کرتے ہیں کہ محبوب میرا دل چاہتا ہے، میری آرزو ہے، میری یہ درخواست ہے کہ آپ میرے حق میں دعا کریں کہ جنت میں آپ کا میں پڑوسی بنوں، ہمسایہ بنوں۔ محبوب نے فرمایا تیرے لیے دعا میں کر دیتا ہوں، لیکن تم کثرت سے سجدے کر، کثرت سے سجدوں سے میری معاملت، تو سجدے ہو کر کثرت سے تیرے لیے دعا کرتا ہوں میں، اور تو جنت میں میرا پڑوسی اور رفیق کرے گا۔ تو یہاں اس حدیث سے بھی پتہ چلا کہ کثرت سجود کرنا، اللہ کی عبادت کرنا نبی کے قرب کا ذریعہ ہے۔ جو شخص اللہ کے رسول کے قریب ہو جائے، اس سے کیا بڑی کامیابی ہے؟ آپ بتائیں کہ اس سے بھی بڑا کامیاب بندہ ہو سکتا ہے مومن مسلمان؟ تو اس کے لیے سب مسلمانوں کو کوشش بھی کرنی چاہیے اور اس پر عمل بھی کرنا چاہیے، کثرت سے عبادت کرے اللہ کی رضا کی خاطر، محبوب کی اطاعت سمجھ کر، نبی اور اللہ کے قرب کی نیت کر کے انشاءاللہ اللہ ان کو مقام حاصل کرے۔ بات چل رہی ہے کثرت عبادت کی، ماہ رمضان میں محبوب کی نماز، کثرت عبادت کیا ہے؟ عام مہینوں میں تو آپ عبادت کرتے تھے اور وہ تہجد سارا سال، اس کے علاوہ بھی عبادت کرتے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں یہ صحابہ سے آیا کہ ماہ رمضان میں آپ کی عبادت میں زیادتی ہو جاتی ہے، کثرت ہوتی ہے، نماز خاص کر بڑھ جاتی ہے۔ تو محبوب نے یہ فرمایا، ارشاد فرمایا ہے کہ من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو شخص رمضان شریف صلاۃ تراویح کو پڑھتا ہے نیک نیتی کے ساتھ، ثواب کی نیت سے، اللہ اجر کیا دیتا ہے۔ فرمایا غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے پچھلے گناہ سارے معاف۔ اور یہ حدیث بخاری مسلم ہے، یہ حدیث من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ آپ نے فرمایا اس کے پچھلے گناہ معاف
गुनाह तौबा से माफ होते हैं। तो माह रमजान महीना ही ऐसा है जिसमें कसरत से तौबा करे आदमी, बार बार अल्लाह से माफी मांगे, कसरत से तिलावत करे और कसरत से इबादत करे, ताकि अल्लाह ताला से अपने आखिरत के खजाने को खूब भर ले और अल्लाह ताला को राजी कर। माह रमजान का महीना ऐसा है। तो महबूब माह रमजान में जो कसरत से सलात पढ़ते थे, उनमें आपके सलात तरावी की फजीलत क्या है कि सलात तरावी की ये फजीलत है कि पिछले गुनाह सारे माफ हो जाते हैं। तो महबूब सलात तरावी कितनी पढ़ते, देखना ये है कि सलात तरावी पढ़ते थे। और सलात तरावी को महबूब ने फरमाया, महबूब ने फरमाया सलात तरावी सुन्नत है। सैयदना अब्दुर्रहमान बिन औफ से रिवायत है, सुनन अबू दाऊद, अबू दाऊद, तिरमिज़ी, नसाई, इब्न माजा में महबूब ने फरमाया कि ये जो अल्लाह ने तुम पर मुझे फर्ज की है, मैं रात के सलात तरावी के क़याम को तुम्हारे लिए सुन्नत है ना। महबूब ने अपने ज़बान मुबारक से इस सुन्नत कहा, किसी इमाम ने, किसी मुहद्दिस ने, किसी आलिम ने इसको सुन्नत नहीं कहा, महबूब ने अपनी ज़बान से इसको सुन्नत कहा। अबू दाऊद, तिरमिज़ी, नसाई, इब्न माजा में। और ये सुन्नत है कि थी कितनी, तो महबूब ने और पढ़ाई कितनी रातें और आपकी चाहत क्या थी। महबूब ने जमात के साथ कुल 3 रातें पढ़ाई। कितनी? 3 रातें जमात के साथ पढ़ाई। और ख्वाहिश आपकी पूरे महीने पढ़ने की थी, पढ़ाने की थी, उसकी भी वजाहत आती है। सैयदना अबू ज़र रज़ियल्लाहु अन्हु से कहते हैं, अबू दाऊद, तिरमिज़ी, नसाई, इब्न माजा में कि हमने अल्लाह के रसूल के साथ रोजे रखे, लेकिन आपने हमें सलात तरावी का क़याम न कराया, न पढ़ाई, हत्ता कि आखिरी अशरा, आखिरी अशरे में भी 7 दिन बाकी थे। आपकी आदत मुबारक थी कि आप फर्ज नमाज में पढ़ लेते थे तो हुजरे में तशरीफ ले जाते थे, बाकी सुन्नत नवाफिल वहां तक करते थे। तो आपकी आदत के मुताबिक आप ऐसा आए किया, आपने 23 की रात थी, फर्ज नमाज पढ़ाई, इशा हुजरे में तशरीफ ले गए। बाद साहबा ने वही सुन्नत नफल पढ़ के बैठ गए और बाद साहबा घर में जाके पढ़ने लगे। तो हदीस के लफ्ज़ है कि आप निकले थे घर से सुन्नत नवाफिल पढ़े, इनफरादी जो पढ़े जाते हैं अकेले। और जितने साहबा मस्जिद नबी में बैठे थे उनको पीछे खड़े हो जाओ, मैं सुन्नत सलात तरावी पढ़ा। आप खुद मुसल्ले पे खड़े हो गए, इमाम तरावी बन के, कारी बन के, साहबा पीछे खड़े हो गए। पढ़ाया कितनी देर? आपने 1.5-2 घंटे पढ़ा, शुरू से तय 1.5-2 घंटे आपने सलात तरावी पढ़ाई। साहबा जो घर चले गए उनको पता चला कि आप जमात के साथ सलात तरावी पढ़ाने शुरू हो गए हैं। तो 24 को रात को जब आए फर्ज पढ़े, आप तो फर्ज पढ़ाने के बाद घर गए सुन्नत नफल पढ़ने के लिए, साहबा वहीं सारी सुन्नत नफल पढ़ के बैठ गए। भी अभी आएंगे और सलात तरावी पढ़ाएंगे। हम तो कहते हैं जान छुट्टी रहे, हम थके हुए। साहबा नेकी की हदीस है, जब उनको पता चल गया कि आप जमात के साथ पढ़ाना शुरू कर दी, घर नहीं गए, बैठ गए। लेकिन महबूब तशरीफ ना लाए। 24 की रात को साहबा बैठे रहे, इंतजार करते रहे। तो बात समझ गया कि एक ही रात पढ़ानी थी, चले गए घर। और फिर 25 की रात को दोबारा इशा की नमाज की, फर्ज पढ़ाया, घर में चले गए। कुछ साहबा बैठे रहे और कुछ घर चले गए, सुन्नत नफल पढ़ के बैठ गए। फिर निकले 25 की रात। और जितने साहबा थे उनको पीछे में खड़ा किया और खुद मुसल्ला पे खड़े होकर आपने सलात तरावी जमात के साथ पढ़ाई। वहां लफ्ज़ है इसमें कि आपने टाइम बढ़ा दिया, पहले शुरू से तय था, फिर टाइम बढ़ाया। कितना बढ़ाया? फरमाया शत्रुल है, आधी रात। और फिर निस्फुल है, आधी रात तक आपने टाइम बढ़ा दिया, यानी बजाय 1.5-2 घंटे के 3-4 घंटे बढ़ा। तो इसको भी ज़हन में रखना, इसको ज़हन में रखना कि आप ये तरतीब जो आ रही है क्यों आ रही है, ताकि आप तरावी का मसला समझ आए। आपने पढ़ाया और फिर 26 की रात को दोबारा फर्ज पढ़ाया, तशरीफ ले गए। साहबा सारे बैठे रहे, आप पढ़ाने लगे। 25 को पढ़ाया था ना, बैठ गए। लेकिन फिर हदीस के लफ्ज़ है, साहबा आपको नाम लेके तो नहीं बुलाया, लेकिन अपनी मौजूदगी की खबर किस तरह की ऐसे बैठे खांसते रहे। लेकिन नबी अलैहिस्सलाम तशरीफ हदीस में कैसे कि साहबा खांसते रहे, आप तशरीफ ले, हम बैठे मस्जिद में, लेकिन नबी अलैहिस्सलाम तशरीफ न लाए। सुबह की नमाज आकर पढ़ाई और पढ़ाने के बाद फरमाया, रात को तुम इधर बैठ गए थे तरावी के लिए, आप खांसते रहे, मुझे पता था तुम बैठे हो, लेकिन मैं इसलिए नहीं आया कि कहीं तुम पर फर्ज न हो जाए, शफ़क़तन
میں اس لیے نہیں پڑھانے آیا کہ یہ تمہارے اوپر کہیں فارمولہ ہو جائے. تو بہرحال آج میں تم کو دعوت دے رہا ہوں. تو 26 کے دن کو جب نماز پڑھائی صبح کی تو دعوت دی. آج سارا مدینہ آ رہا ہے. 27 کے رات بچے بوڑھے جوان سارا میں سب کو جب سارے طرح بھی پڑھا. تو اما ایسا صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی فرماتی ہے کہ جب اہل مدینہ سارے آگے جوان بوڑھے بچے سب آئے مولی المسجد مسجد بھر گئی. یقیناً جب سارا پنڈ آگے تو مسجد بھرے گی نہیں بھرے گی. اسی طرح مسجد نبوی بھر گئی. تو آپ اپنی ترتیب کے مطابق فرض نماز پڑھائی. 27 کے بعد گھر تشریف لے اور سنن نوافل کے بعد پھر سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت امام دارقطنی کے شاگرد حمزہ بن یوسف سہمی اپنی کتاب کے اندر سند کے ساتھ نقل کرتے ہیں. سند اس کی حسن ہے اور روایت اس کے ثقات تھا. اور اس درجے کے درجہ حسن کی حدیث اور درجہ حسن کی حدیث میں اقسام صحیح کی قسم. وہ فرماتے ہیں خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذات لیلہ فی رمضان. آپ ماہ رمضان کی 27 کو رات کو گھر سے نکلے اور آ کر لوگوں کو جو نماز پڑھائی تھی مکمل جماعت کے ساتھ اس کو فرمایا. اس رات کو جب گھر سے نکلے ماہ رمضان میں ہمیں جو انہوں نے جماعت کے ساتھ نماز پڑھی اس کی رکعتیں سن. جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں جو فصل بالناس آپ نے جو لوگوں کو صحابہ کو نماز جماعت کے ساتھ پڑھائی اس کی رکعتیں کتنی تھی؟ فرمایا اربع. پہلے 4 فرض پڑھے و20 رکعت اور 20 رکعت تراویح و اوتر بثلاثه اور 3 رکعت وتر پڑھے. باقی سنن نفل جو انفرادی ہوتی ہے اس کو جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اکاؤنٹ نہیں کیا کیونکہ انفرادی پہلے 4 سنتے ہیں فرضوں کے بعد 2 سنتے ہیں نفل ہے باقی نفل ہے سنتے ہیں اس کو انہوں نے اکاؤنٹ نہیں کیا. کہا جو آپ نے صلی بالناس جو آپ نے لوگوں کو جماعت کے ساتھ نماز پڑھائی وہ کتنا تھی؟ 4 فرض و20 رکعت. عربی میں 20 کو کہتے ہیں. عربی لغت میں 20 کا معنی 8 نہیں 2 نہیں 4 نہیں 6 نہیں. 20 کا لفظی معنی کیا ہے؟ عربی لغت 20 رکعت. 20 رکعت آپ نے 20 رکعت تراویح پڑھائی جماعت کے ساتھ اور پھر باؤ طرح میں سلام اور 3 رکعت آپ نے وتر جماعت کے ساتھ. یہ 27 رکعت ہے. جیسے محبوب نے 27 کی رات میں آخری وقت میں پڑھائی آخری دن میں پڑھائی آج تک جاری ہے. آج بھی آپ 4 رکعت امام کے پیچھے پڑھتے ہیں فرض اور پھر 20 رکعت تراویح پڑھتے ہیں امام کے ساتھ 23 اور 4 فرض 20 24 اور 3 رکعت وتر پڑھتے ہیں 27. یہ 27 رکعتیں آج بھی آپ جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں. تو بہرحال محبوب نے جماعت کے ساتھ بھی آخری رات 27 کو. اچھا 23 پہلے ہے یا 27 پہلے ہے؟ 25 پہلے ہے یا 27 پہلے ہے؟ 25. امام بخاری رحمۃ اللہ صحیح بخاری جلد اول صفحہ 96 پر قاعدہ ہے فرمایا نبی سے اگر کئی قسم کی حدیثیں آ جائیں ان میں وہی کام کی عمل ہوتی ہے جو آخری سے فرمایا انما يفعل بالاخر فالاخر من فعل النبي صلی اللہ علیہ وسلم. سفر نمبر کتنا؟ 96 سے بخاری تھا. تو ایک قاعدہ ہے کہ نبی سے مختلف حدیثیں آئے کامل عمل صرف آخری عمل ہے پہلے والا نہیں. پہلے والا نہیں. تو نبی نے 27 کی رات کو جو پڑھائی ہے وہ ساری رات اکثر حصہ جیسا کہ حدیث میں آتا ہے سوائے سحری اور تہجد کا ٹائم چھوڑنے کے علاوہ آپ نے اکثر حصہ یعنی 6-7 گھنٹے. حدیث کے لفظ حضرت فرماتے ہیں آپ نے جب 27 کو رات پڑھائی اور رات کا اکثر حصہ حتی خشینا یفوتنا الفلاح اب دو ترمذی نسائی اور روایت حسن صحیح کے ساتھ ہمیں خدشہ لاحق ہوگا کہ ہماری شہری نہ چھوٹ جائے. یہ نہیں ہمیں خدشہ لاحق ہوگا کہ وقت ختم ہو گیا. کیسا نہیں کیا بات ہے؟ حتی خشینا یفوتنا الفلاح. بعض لوگوں کو کھجلی ہوتی ہے نا اللہ کو ہدایت کو کہتے ہیں اس رات کو ساری رات ہی پڑھا دی تب تو بڑی نہیں ہے نہ. آپ نے شہری کا ٹائم چھوڑا ہے. شہری کے ٹائم شہری پکانے میں کتنی دیر لگتی ہے آپ بتا دیں. وہ گھنٹہ 2 گھنٹے تو لگتے ہیں نا. آٹا گوندو سالن پکا
لگاؤ غریبوں کے سارے غریب سب اس دور میں نہ اس دور میں بھی صحابہ شاہانہ کھانا کھاتے کروڑوں پتی اور غریب بھی تھے باہر آٹا ٹکے روٹیاں پکائے سالن پکائے تو کتنی دیر لگے گی 1.5-2 گھنٹے اور تہجد کے لیے کم سے کم 2 رکعتوں سے لے کر 12 رکعتیں 2 رکعتیں 2.5 منٹ میں پڑھ لیتا ہے 5 رکعتیں 4 رکعتیں 5 منٹ میں پڑھ لیتا ہے تو جب 1.5-2 گھنٹہ ملے گا تو تہجد آگے نہیں پڑھ سکتا بات وہ یہ کیا ہے کہ وہ بس ٹائم ہی نہیں سکتی نہ آپ نے سہری کرتے ہیں چھوڑا یہی آپ یاد رکھیں اور رات بھی آپ نے تہجد پڑھی الگ پڑھی وہ بھی ہم مانتا بھی ایسے بات مسلم شریف میں بھی ہے قرآن میں بھی ایسے بات نہیں رہتا اور تہجد پڑھی بہرحال آپ نے 27 کی رات کو 20 کی 20 پڑھا 20 کی 20 پڑھا تو یہ ہے نبی علیہ السلام کا ماہ رمضان میں 20 رکعت پڑھنا اب بات چلتی ہے آگے کہ نبی علیہ السلام کی وفات 11 ہجری میں اب عمر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جو کہ 2.5 سالہ دور ہے 2 دفعہ ماہ رمضان آتا ہے آیا صحابہ صلاۃ تراویح پڑھتے تھے نہیں پڑھتے تھے دیکھیں نبی علیہ السلام نے پورا ماہ رمضان نہیں پڑھا وجہ بتائی کہ فرض نہ کہیں یہ چاہت تھی وہ سارا رمضان لیکن وجہ علت یہ تھی کہ کہیں فرض نہ ہو اس لیے نہیں پڑھا چاہت تھی اور صحابہ تمام شناس رسول نبی کی آپ کی بات کو وہ منٹوں میں سمجھ جاتے تھے کہ چاہتے کیا ہے دوبارہ آپ نے یہ کل 3 راتیں پڑھائی آخر رات میں 20 پڑھائی پوری آگے جی نبی کی وفات کے بعد ابو بکر صدیق کے دور میں صحابہ صلاۃ تراویح باجماعت پڑھتے ہیں لیکن ایک قاری کے پیچھے بخاری مسلم اور ترمذی میں ہے اس میں لفظ ہے اوزان متفرقون مختلف ٹولیوں میں ایک قاری اس کونے میں کھڑا تھا 10-15-20 اس کے پیچھے ایک قاری سینٹر میں کھڑا تھا 10-15 اس کے پیچھے ایک قاری اس کونے میں کھڑا تھا 10-15 اس کے پیچھے مختلف ٹولیوں میں صحابہ جماعت کے ساتھ تراویح پڑھتے ہوئے ابو بکر صدیق کے دور میں ایک قاری کے پیچھے بخاری کے اندر موجود ہے سیدنا عمر فاروق نے یہ کام شروع کیا اس نے جمع کیا سب جمع علی ابی اتکا قاری واحد ایک قاری واحد جمع کر اے ابی آپ لوگوں کو اکیلے پورا ماہ رمضان مسلم احمد بن منی الاحادیث المختارہ کے سند صحیح کے ساتھ حدیث ہے آپ نے حکم دیا امر ابی اے ابی ان یصلی باللیل فی رمضان آپ لوگوں کو رمضان کی ساری راتوں میں صلاۃ تراویح پڑھو جماعت کے ساتھ چاہے 29 کا ہے مہینہ چاہے 30 کا ہے اے ابی ایسے ہی تم پورا آگے ہو جاؤ گے کہ سب اس کے پیچھے پڑھیں گے ٹولیوں میں نہیں پڑھیں گے تو سیدنا ابی نے کہا کہ یا امیر المومنین ہذا لم یکن یہ جو ایک قاری کے پیچھے سارا مہینہ پڑھنا ہے یہ پہلے تو نہیں تھا نبی علیہ السلام نے نہیں پڑھایا آپ کیا کہہ رہے ہیں کہتے ہیں عمر فاروق قال علمت تو میں جانتا ہوں ولکنہ احسن لیکن یہ بہتر ہے صحیح ہے کیوں عمر فاروق تو وہ جوان ہے جس کی رائے کے مطابق قرآن نازل کرے اور پھر وہ محبوب کی چاہت کو نہ سمجھے یہ تو ہو ہی نہیں سکتا تو نے کہا کیونکہ محبوب کی چاہت یہ تھی کہ ایک ہی قاری کے پیچھے آپ جیسے ایک تھے سب اس کے پیچھے پڑھے لیکن آپ نے پورا مہینہ اس لیے نہیں پڑھایا کہ کہیں فرق نہ ہو اب محبوب پردہ فرما دے آپ فرق ہونے کا کوئی خطرہ نہیں فرق ہونے کا کوئی خطرہ اے بھائی کھڑے ہو جاؤ سب پیچھے پڑھیں گے صحابہ بھی تابعین تھی تو سارے صحابہ اور تابعین پیچھے کھڑے ہو گئے ایک ہی قاری کے پیچھے اور پھر انہوں نے پڑھائی کی طرح آپ کے حکم کے مطابق لفظ کیا ہے آپ نے حکم دیا پھر وہ صلی اللہ علیہ شہید حرکت ہے اس نے تمام صحابہ تابعین کو پورا ماہ رمضان 20 رکعت تراویح پڑھائی آیا حکم دیا تھا چلو ایک ماہ رمضان میں ایسا کیا ہوگا حضرت ابو بکر صدیق کا جو دور ہے وہ 2.5 سال نبی کی وفات 11 میں ہے آپ 13 ہجری میں فوت ہوئے اس میں 13 ہجری سے لے کر 24 ہجری تک سیدنا عمر فاروق کی عہد حکمرانہ ہے گورنمنٹ ہے خلافت ہے تو آپ کے عہد میں یہ پھر ابی بن کعب نے کیا حکم تو ایک رات مانا سے 20 پڑھی نافع کیا سکتے مسند ابن الجار امام علی بن جار جوہری جو بخاری میں رحمت
کے استاد قاضی ابو یوسف رحمہ اللہ کے شاگرد ہیں اور شکر بخاری شریف میں 14 حدیثیں اس کی کڑی. اس نے اپنی مسند کے اندر سفر 413 پر سند صحیح کے ساتھ علا شرط بخاری ایک راوی بخاری اس کے کسی راوی کو کوئی ضعیف کرے تو بخاری ضعیف ہو جاتی ہے. بخاری ضعیف ہو جاتی ہے لیکن اس کا کوئی راوی ضعیف. بخاری مسلم کے راوی سیدنا صاحب بن یزید فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ جب وہ حضور فاروق نے حکم دیا حکم کے بعد پھر ہم نے ایک ہی رات ایسا کیا تھا نہ بلکہ ہم نے پھر کانو یقومون صحابہ تابعین کو ہمیشہ ماہ رمضان میں کانو یقومون فی عہد عمر علی عہد عمر فی زمان عمر. حضرت عمر فاروق کے عہد اور زمانے میں 20 رکعت 20 رکعت تراویح مسلسل پڑھتے تھے. یہ سند صحیح کے ساتھ ایک راوی بخاری مسلم. اس کے اندر آج کل کے ملا کے علاوہ 14 صدی میں کسی نے جگہ نہیں. آج کا جو ملا کا بہت بڑا ریسرچر بھی ہو گیا ہے اس کو تکلیف بھی ہوتی ہے. اس کی جگہ کے علاوہ 14 صدی میں کسی ایک محدث نے اس پر جگہ نہیں. سارے نبی بخاری مسلم اور پھر کرنا بھی اس کی بیوقوفی ہے. ادھر وقت پر جگہ کرنا بخاری نہیں اور بخاری کا نام لینے کی بخار چڑھاتا ہے تو بخاری کے نام کو جب نہیں کہہ کر سوچ لینا چاہیے. اللہ کو ہدایت ہے. بات سند صحیح کے ساتھ اللہ شرط بخاری تسلسل سے عہد عمر فاروق کے اندر سب صحابہ تابعین 20 رکعت پڑھتے تھے. کسی ایک صحابی اور تابعی نے حتیٰ کہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی 20 رکعت صحابہ جو پڑھا رہے تھے تابعین اس پر اعتراض نہیں کیا. objection نہیں کرتے کہ نبی کی سنت تو 8 ہے اور تم لوگ اس کو 20 بنا کی بدعت کر دی. نہیں ایسا نہیں. دنیا کی کسی کتاب میں ایک بھی ہوا ہے کہ انہوں نے یہ 20 کے خلاف پیش کی ہوگی. یہ ہے 8 کی روایت. اماں والی جو روایت پیش کرتے ہیں وہ تہجد سارے سال کی بات ہے. پھر رمضان کا مہینہ 1 ہو سال کے 11 مہینے ہو 12 مہینے میں جو تہجد پڑھی جاتی ہے وہ نماز ہے. اماں جی اس کو تہجد سمجھتی ہے. ان کو کیا بنایا کہ انہوں نے یہ تراویح بنائی. اماں جی کو سمجھ نہیں آیا ان کے منصب میں پڑھ جاتی تو بہتر داخلہ لے کر دینا پڑتا ہے کہ تمہیں جو حدیث کا مطلب ہی سمجھ نہیں آیا. بہرحال کسی ایک صحابی تابعی نے اعتراض نہیں کیا. امام ابن عبد البر امام بہقی فرماتے ہیں کہ امت کا اجماع صحابہ تابعین کا صاحب مشکات ملا علی قاری رحمۃ اللہ علی بن سلطان القاری فرماتے ہیں مشکات میں اس پر صحابہ کا اجماع ہے. اور امام ابن تیمیہ مجموعہ فتاوی میں لکھتا ہے جب وہی رکعت سے سند صحیح کے ساتھ آ گیا انہوں نے صحابہ تابعین کو 20 رکعت تراویح پڑھائی. کسی ایک صحابی تابعی نے انکار نہیں کیا اعتراض نہیں کیا. یہ ابن تیمیہ کی بات ہے. بہرحال حضرت عمر فاروق کے عہد میں بھی سنن صغرا میں سنن کبرا میں فضائل اوقات میں لفظ ہے. اسی صاحب یزید کی روایت ہے سیدنا عثمان بن عفان کے عہد جو 24 سے لے کر 35 تک کے اسی طرح 20 رکعت پڑھتے ہیں صحابہ تابعین. کسی نے اعتراض نہیں کیا. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مسند زید کے اندر مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر اور اس الترغیب والترہیب کے اندر الترغیب ابن ابی القواعد سنت کے اندر لفظ ہے کہ ان کے عہد میں بھی انہوں نے حکم دیا اپنے شبیر موجود کی سرکات نام خمسہ تراویحات میں. اچھا ایک بات اور بھی لفظ تراویح جو ہے یہ جمع ہے اور جمع کا الفاظ ان کے لیے کم از کم کامل فرق 3 ہوتے ہیں. یعنی تراویح عربی میں کہتے ہیں ایک 4 رکعت نماز کو تراویح ہے اور جب تراویح آئے گی تو کم از کم 2 4 4 8 ہو تو تراویح طے ہے. اس کو تراویح نہیں کہہ سکتے عربی لغت کے اعتبار سے. 12 رکعتیں ہوں یا اس سے زیادہ ہو تب جا کر تراویح استعمال ہوگا. 8 پر لفظ تراویح استعمال ہو ہی نہیں سکتا کہ عربی بھی خلاف. اس کو تراویح طے کہتے ہیں. تراویح جمع ہے. جمع کا اطلاق 3 چوکیاں جو 3 چوکیاں سمجھ آ رہی 3 چوکی 12 2 چوکے 8 ہے. اب وہ تراویح طے تو ہے تراویح نہیں ہوتی. اس وقت ہی جب میں نے بھی فلانی بڑا زورا لگی تھی پردی بچے دے رہے ہیں زبردستی لفظ تراویح 8 پر استعمال نہیں. بہرحال صحابہ علی اپنے شاگرد کو حکم دے رہے شتیب بن شکر کو مصنف ابن شیبہ کے صحیح سند کے ساتھ
علی بن ربیعہ کو دوسرا میں بھی شرح کے اندر موجود ہے، ان کو حکم دے رہے کہ آپ لوگوں کو 5 ترغیحات 5 ترغیبیں پڑھیں، 5 چوکے پڑھا، 5 چوکے بھی ہیں اور نا پڑھا ہوگا نا 5 چوکے پڑھ لیں گے لوگوں نے 5 ترغیبیں پڑھیں 20 رکعات پڑھیں۔ تو بارہ خلفاء کے زمانے میں بھی یہی حال، حضرت حسن کے زمانے میں بھی 14 مہینے کی حکومت رکھتا 20 رکعات، اور سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جو 60 تک چلا جاتا ہے 20 رکعات تراویح پڑھی سب لوگوں کو بعد میں بھی اسی طرح آل مکہ بھی 20 رکعات، آل مدینہ بھی 20 رکعات، اور کوفہ میں بھی 20 رکعات، آل بصرہ بھی 20 رکعات، سب 20 رکعات پر عمل ہے، کسی نے اس سے کم نہیں پڑھا، بلکہ اس پر امت کا اجماع جیسا کہ آ گیا ختم کرتے ہیں۔ امت کا اجماع امام نووی امام ابو بکر صاحب بتائے لکھتے ہیں کہ صحابہ کا 20 رکعت تراویح پر اجماع ہے، امت کا اجماع ہے کہ تراویح 20 رکعت، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی تراویح 20 رکعت، خلفائے راشدین سے بھی تراویح 20 رکعت، ابی بن کعب صحابی ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تابعی، ابن ابی ملیکہ اور اسی طرح عطا بن ابی رباح سب سے 20 رکعت تراویح، چاروں ائمہ کے نزدیک بھی 20 رکعت۔ امام ابو حنیفہ بھی فرماتے ہیں تراویح سنت مؤکدہ ہے اور اس کی تعداد کتنی ہے 20 رکعت 20 رکعت ہے۔ امام مالک فرماتے ہیں تراویح 20 رکعت ہے، اور امام شافعی فرماتے ہیں تراویح 20 رکعت ہے، امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں تراویح 20 رکعت ہے۔ چاروں ائمہ کا مذہب بھی 20 رکعت، النبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی تراویح 20 رکعت، خلفاء کی بھی 20 رکعت، صحابہ کی تابعین کی اجماع امت سے بھی 20، ائمہ اربعہ سے بھی 20، اور 20 رکعت کا عمل یہ حال ہے کہ صوفیہ کرام بھی 20 رکعت۔ امام محمد غزالی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب احیاء العلوم میں لکھا، فرمایا تراویح 20 رکعت سنت ہے، کتنا 20 رکعت، 20 کا معنی سمانیہ نہیں ہوتا، سمان نہیں ہوتا، سمانیہ نہیں ہوتا، 20 کا معنی 20 کی ہوتا ہے۔ اور شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ جن کو لوگ 11ویں والا پیر کہتے ہیں، وہ یہ تو طالبین میں لکھتے ہیں کہ تراویح سنت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تراویح تو نبی کی سنت ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں نبی کی سنت نہیں، صحابہ کی سنت ہے، ٹھیک ہے سر، غلط، نبی کی سنت، اور نبی نے اس کو اپنے زمانہ بعد کی سنت کہا، فرمایا تراویح سنت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وہی 20 رکعت، اور ہے کتنا یہ 20 رکعت۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ بھی اس کو کہتے ہیں، صوفیہ کا مذہب یہی ہے 20 رکعت۔ تو میرے دوستوں آپ ہمیں بتائیں، غور کریں، صاحب عقل ہے جو آخری صرف 8 رکعت پڑھے، 8 رکعتیں زیادہ ہے یا 20 رکعتیں زیادہ ہے؟ 20 کثرت صلاۃ کیا ہوتا ہے 8 یا 20؟ اچھا 8 ایک رکعت میں 2 سجدے ہیں، جو 8 رکعتیں پڑھے وہ 16 سجدے کرے گا، اور جو 20 رکعت پڑھے وہ کتنا کرے گا؟ تو کثرت سجود کس کے ہوں گے؟ کثرت صلاۃ بھی آ، کثرت سجود بھی آ، یقیناً آپ کو اللہ اللہ کے رسول کا قرب حاصل ہوگا، اور نبی کی سنت 20 رکعت ہے، اس کو کچھ ذبح کرے، اس کو کاٹے تو محبوب راضی ہو گئے نا، راضی کیا ہے؟ چلو یہ زور کی سنتے 4 پڑھتے ہیں، ان کو 1 پڑھنا شروع کر دیں تو راضی ہو جائیں گے محبوب۔ اسی طرح نبی کی سنت 20 رکعت ہے، آپ نے اس کو سنت ٹھہرایا، خود بھی عمل کیا، خلفاء نے بھی کیا۔ ایک اور حدیث مشہور سنتے ہیں، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین عضو علیہا بالنواجذ، فرمایا تم پر علیکم کا معنی تھا لازمی ہے، تم پر ضروری ہے کہ میری سنت کو پڑھو، و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، میرے خلفاء راشدین کی سنت کو مضبوطی سے پکڑو، ضرور پکڑو۔ اور پھر مثال بھی اس کی تاکید کی، عضو علیہا بالنواجذ، جیسے داڑھ کے نیچے کوئی چیز لے کے آدمی دبا کرتا ہے، اسی طرح تو میری سنت کو اور میری خلفاء کی سنت کو مضبوطی سے پکڑو، کام لو، عمل کرو۔ اور ایک اور بات کو ختم کرتے ہیں، شہر میں کرتے ہیں، آپ کا ہو گیا ہے۔ ابن ماجہ میں حدیث، پہلے بخاری میں حدیث، آپ نے فرمایا من راغب عن سنتی، جو میری سنت سے اعراض کرے گا، منہ موڑے گا، فلیس منی، وہ مجھ میں سے نہیں، میری امت میں سے۔ ہاں اگر نبی
کی سنت کو اتنا ذبح کرے تو نبی اسلام کہہ کر لے آؤ ان کو بزرگ لاؤ سیدھا جلدی لائے یا نکل بیٹھ جب اللہ کے رسول فرماتے میری امت میں سے اس کو شامل نہیں ہونے دے. اور دوسری حدیث ابن ماجہ میں آپ نے فرمایا جب پتہ چل گیا ہے کہ تراویح 20 رکعت سنت ہے نبی کی سنت ہے خلفاء کی سنت ہے صحابہ کی سنت ہے سب تو نبی علیہ السلام نے فرمایا من احب سنت ابن ماجہ میں جس نے میری سنت سے محبت فقط احبنی بس اس نے مجھ سے ہی محبت کی ومن احبنی اور جس نے مجھ سے محبت کی وکان معی فی الجنہ جنت میں میرے ساتھ. تو اللہ کے رسول کا ہمیں ساتھ چاہیے یا دوری چاہیے؟ اس لیے میرے دوستوں میرے بھائیوں اور میرے نوجوان ساتھیوں ایسا نہ کیا کرو کہ پچھلے سامنے کھڑے ہو کے چند رکعتیں پڑھ کے کس کا مدینہ کا پہنچ جاؤ. اے اللہ نبی کی سنت کو ذمہ رکھ اور نبی کی سنت کی پوری اتباع کرو تاکہ آپ اللہ اللہ کے رسول کا قرب حاصل کر سکیں اور نامہ اعمال میں اپنی عبادت اور نیکیاں لکھوا سکیں تاکہ مرنے کے بعد آپ کو کام آ سکے. آخر وجہ کیا ہے؟ آج آپ دیکھیں بوڑھے بوڑھے کھڑے ہوتے اور پوری 20 رکعتیں پڑھتے ہیں اور جوان آدمی بھی نکل جاتے اور نبی کی سنت کو ذبح کرتے ہیں. اس سے بھی سخت بعید ہے لیکن میں بس آپ کو سنانا نہیں چاہتا. بعد نبی کی سنت سے منہ موڑنے والا آدمی محبوب ہوگا نبی کا یا مخالف ہوگا یہ آپ سوچ. لہذا آپ سے التماس ہے کہ آپ صلاۃ تراویح کا اہتمام پورا کریں اور 20 رکعت پوری پڑھا کریں. یہ عبادت کا مہینہ ہے. آپ نے فرمایا کہ یہ تو وہ مہینہ ہے بابرکت کہ نفل پڑھو تو فرض کا ثواب ملتا ہے. ایک فرض پڑھو 70 فرضوں کا ثواب ملتا ہے. اللہ کی رحمت کی اب موجے تو دیکھو ٹھاٹھے مار اور ہم اس کو اعراض کریں منہ موڑے عمل نہ کریں. یہ بہت بڑی ہماری کوتاہی ہے. اللہ ہمیں اس کوتاہی سے اللہ تعالیٰ جان چھڑائے ہمیں اور دور فرمائے کوتاہی اور محبوب کی اتباع میں نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.